اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق الله العظيم۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروهن، اور نہ تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد، حالانکہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں کے اندر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس نہ قریب جاؤ ان کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے آیات، نشانیاں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یہاں پر اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی میں کسی جگہ ٹھہرنا، اور اصلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ فی المساجد کی عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہاء نے جو یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کی مفہوم ہی سے لی گئی ہے، کیونکہ مسجد بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، دکان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اپنے مکان اور گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ روزے کی راتوں میں یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت کرنا سب حلال ہے، یہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو پہلے بیان ہوا، مگر اپنی بیوی سے ملنا اور اس سے ملاقات کرنا، مباشرت کرنا، اس کا معاملہ اللہ رب العزت نے اعتکاف کی حالت میں الگ کر دیا، اور رات میں بھی، یعنی کہ اپنی بیوی سے ملنا رات کے وقت بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس آیت میں اس کا حکم بیان کیا کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہو، اس لیے اب تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا معمول جاری رکھا، اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو وہ تمام اچھے اعمال جو کہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا ان کا بدلہ اور اجر ملتا رہتا ہے، یعنی جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے ایسا ہی اجر اس کو دیا جاتا ہے نہ کرنے کے باوجود، یعنی کہ وہ معتکف جو ہے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر محلے کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو اس جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، تو لوگ جنازہ پڑھ کر ثواب حاصل کریں گے، یہ بغیر پڑھے اس جنازے کا اجر اور ثواب حاصل کر لے گا۔
اسی طرح بیمار کی عیادت کرنا بہت اجر والا کام ہے، بہت ثواب والا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں آدمی کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، لیکن لوگ جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن معتکف مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ ثواب حاصل کر لے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کی صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، جس طرح کہ مسلمان ہونا، کافر کا اعتکاف نہیں ہوگا، عاقل ہونا، مجنون اور پاگل کا اعتکاف نہیں ہوگا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جنابت سے پاک ہونا، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ جس جگہ اعتکاف بیٹھے وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور مستحب۔ واجب وہ اعتکاف ہے جس کی منت مان لی جائے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا فلاں میرا کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، مثلا اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمے ہے۔ منت کا اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے اپنے ذمے واجب کرے، صرف دل سے نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی، یعنی کہ منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل سے ارادہ کرنے سے منت نہیں بن جاتی۔ نمبر 2، مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ نمبر 3، مستحب اعتکاف، ان 2 قسموں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف ہر محلے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلے کی حق میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ ہر محلے کی مسجد میں ایک آدمی اعتکاف بیٹھے، ورنہ پورا محلہ تارک سنت کے زمرے میں آئے گا۔ اعتکاف کس مسجد میں افضل ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف کے اندر، اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے اندر، پھر مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر، پھر بڑی مساجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہیں، بشرطے کہ اس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد افضل ہے۔ مسنون اعتکاف کس وقت شروع ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اعتکاف کی نیت بھی غروب آفتاب سے پہلے کر لے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کرے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے ہی موجود تھا مگر نیت غروب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا، یہ مستحب ہو جائے گا، یعنی وہ اعتکاف نہیں ہوگا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یعنی آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جب روزہ افطار ہو اس وقت یہ مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہو، یعنی کہ مسجد کے اندر موجود ہو اور وہ نیت بھی کر چکا ہو،
مسجد کے اندر جس وقت روزہ افطار کرے تو وہ مسجد کے اندر ہو اور اعتکاف کی نیت بھی کر چکا ہو 20ویں روزے کی افطاری کے وقت، یعنی 20واں روزہ اس نے اس جگہ افطار کرنا ہے جس مسجد کے اندر اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور اعتکاف جب بیٹھنا ہے تو اس وقت نیت بھی اس کی اعتکاف کی ہو۔ اگر مسجد میں لیٹ داخل ہوا، افطاری ہو چکی تھی یا غروب آفتاب ہو چکا تھا، یا داخل تو پہلے ہو گیا لیکن نیت کرنی اس کو یاد نہیں رہی، تو اب یہ اعتکاف مسنون نہیں بلکہ مستحب ہو جائے گا۔ اس لیے پورے عشرے آخری کا اعتکاف نہ ہوگا، یعنی پورے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ معتکف کے لیے مستحب کام کیا ہے؟ معتکف کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے مستحب کام کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ کام مستحب ہے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، زبان سے صرف کلمہ خیر نکالے، یعنی اچھا کلمہ ہی اپنی زبان سے نکالے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ حالات اور سلف صالحین کے واقعات اور ملفوظات کا مطالعہ کرے، اور اس کے علاوہ نفل نمازوں، تحیت الوضو، تحیت المسجد، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی حد الامکان پابندی رکھے، یعنی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تمام اذکار مسنونہ پابندی سے پڑھتا رہے، درود شریف، کلمہ طیبہ اور چوتھا کلمہ اور استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ شب قدر کی 5 راتوں میں ممکن ہو کہ رات بھر جاگ کر اور ان مختلف قسم کی عبادات میں بسر کرے، ذکر کرے، تلاوت کے علاوہ دعاؤں کی کثرت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں اپنے والدین اور عزیز و اقارب احباب کے لیے اور ملک و ملت کے لیے بلکہ پوری امت کی حق میں دعا کرے۔ شب قدر کی راتوں میں یہ دعا بھی اہتمام اور توجہ سے کرے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ان امور کی بجا آوری بقدر استطاعت کرتا رہے، اتنا زیادہ غلط جس سے دوسروں کو اعتکاف سے وحشت آنے لگے تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اتنا ہی جو ہے کرے کہ جتنا کہ ایک حد کے اندر ہے، یہ نہ ہو کہ دوسرا آدمی دیکھے کہ یہ اعتکاف ہے تو بتا میں نہیں بیٹھوں گا یہ اعتکاف، تو ایسا اعتکاف نہ بیٹھے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام نہ کرے۔ بہرحال اعتکاف ایک حد کے اندر رہ کر عبادت بھی کرے اور اپنی صحت اور اپنے آرام کا بھی خیال رکھے۔ ایک دن عبادت کر کے ساری رات جو ہے جاگتا رہے، اور دوسرے دن جو یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کی مفہوم ہی سے لی گئی ہے، کیونکہ مسجد بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، دکان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اپنے مکان اور گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے،